وہ شہر محبت جہاں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے، ہمارے گھر میں انتقال ہو گیا ہے اور اب عید قریب آ گئی ہے، تو ہم عید کی تیاری کریں یا نہ کریں؟ ہمارے یہاں یہ دستور ہے کہ اگر گھر میں سال بھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس سال میں جو اگلے سال عید آتی ہے نہ تو نئے کپڑے بناتے ہیں، نہ نئے جوتے خریدتے ہیں اور نہ کوئی اور اہتمام کرتے ہیں، اور جب عید کا دن آتا ہے تو رشتہ دار لوگ خاص طور پر دلاسا دینے کے لیے اس گھر میں جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ شرعاً درست ہے یا نہیں؟ الجواب حامداً و مسلیاً اما بعد۔ شریعت میں سوگ یعنی غم منانے کا حکم عام رشتہ داروں کے لیے صرف 3 دن تک ہے، البتہ بیوہ کے لیے عدت تک سوگ منانے کا حکم ہے، یعنی اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک، اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے اور 10 دن تک گھر سے باہر نہ نکلے، زیور نہ پہنے، نئے اور بھڑکدار کپڑے نہ پہنے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بیوہ کے علاوہ کسی اور رشتہ دار، چاہے وہ اولاد ہو، والدین ہو، بھائی ہو، بہن ہو، ان کو سوگ منانے کا حکم نہیں ہے۔ لہذا جس عزیز کے انتقال کو کئی مہینے گزر گئے ہیں تو اس کے بعد آنے والی عید میں نئے کپڑے نہ بنانا اور عید کی خوشی ظاہر نہ کرنا، یہ بھی سوگ کی ایک شکل ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس امت پر سب سے بڑا حادثہ سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا تھا، جس سے بڑے سانحے کا قیامت تک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس سے اگلے سال جب عید آئی تو کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے غم میں عید نہ منائی ہو۔ اسی طرح دور صحابہ میں کیسے المناک واقعات پیش آئے اور کتنے بڑے بڑے اکابر کی شہادتیں ہوئیں، لیکن کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ لوگوں نے اس کے بعد عید کے دن غم منایا ہو۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی وسعت نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور عذر سے نئے کپڑے نہ بنا سکے تو بات الگ ہے، لیکن کسی کے انتقال کی وجہ سے کپڑے نہ بنانا اور عید کے دن اظہار غم کرنا قطعاً صحیح نہیں ہے۔ یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں، ایسی باتوں سے بچنا چاہیے اور عید کے دن حسب وسعت خوشی اور بشاشت کا اظہار کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عن زینب بنت ابی سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت لما اتی ام حبیبۃ نعاب سفیان دعت فی اليوم الثالث بسفرۃ فمسحت به ذراعیها وعارضیها وقالت كنت عن هذا غنیۃ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد فوق 3 الا على زوج فإنها تحد علیہ 4 اشہر و10۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 487۔ اسی طرح سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 315۔ شامی میں لکھا ہے تحد مکلفۃ مسلمۃ ولو امۃ منکوحۃ بنکاح صحیح ودخل بها بدلیل قوله اذا كانت معتدۃ بت او موت اظہارا للتأسف على فوات النکاح بترک الزینۃ بحلی او حریر او امتشاط بزیق الاسنان والطیب والدہن ولو بلا طیب کزیت خالص والکحل والحناء ولبس المعصفر والمعصفر ومصبوغ بمغرۃ او ورس الا بعذر راجع للجميع اذا الضرورات تبيح المحظورات ويباح الحداد على قرابة 3 أيام فقط وللزوج منعها لأن الزینۃ حقه فتح القدیر۔ اسی طرح در المختار میں عبارت ہے فتح القدیر سے وَيَنبَغِي أَنَّهَا لَوْ أَرَادَتْ أَن تَحُدَّ عَلَى قَرَابَةٍ 3 وَلَهَا زَوْجٌ لَهُ أَن يَمْنَعَهَا لأن الزینۃ حقه حتى كان له أن يضربها على تركها إذا امتنعت وهو يريدها وهذا الحداد مباح لها لا واجب وبه يفوت حقه۔ شامی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 217۔